الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذی نصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال وإذاعة المال وكثرة السوال رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، قرآن عظیم الشان میں سورہ آل عمران آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسے اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تم مسلمان رہو۔ اسلام سراپا اطاعت کا نام ہے، بندگی کا نام ہے، کمال درجہ اللہ کی ماننے کا نام ہے۔ اسی سلسلے میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 و 71 میں حق جل مجدہ کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، سچی اور راست والی باتیں کرو۔ کیا ہوگا اس سے؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست ہوں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یقیناً وہی بڑی کامیابی کو پہنچا، اس نے ہی بڑی کامیابی حاصل کی۔ گزشتہ چند دنوں سے چند احباب اپنے واٹس ایپ پر موجود دوست احباب کو، فالوورز کو، فالو کرنے والے احباب کو خوش کرنے کے لیے بکواس باتیں کیے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف اسلام کو، تعلیمات اسلام کو، نہ صرف ایمان والے بھائیوں کو، بلکہ ان لوگوں کو بھی گہری ٹھیس پہنچ رہی ہے جو اپنے ایمان کی، اسلام کی، استقامت کی زندہ مثال بنے موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم کی جانب نظر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے اور راست والی بات، حق بات کہنے کا حکم دے رہا ہے۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات قیل و قال، بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، وَإِضَاعَةَ المال، مال کو ضائع کر دینا، وَكَثْرَةَ السوال، اور بہت زیادہ سوالات کرنا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1477۔ علم اگر ایمان سے خالی ہو اور روح ایمان سے خالی ہو تو پھر بکواس ہی نکلا کرتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کے سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ اور ایک بہت بہترین تحریر حضرت الاستاذ حضرت مولانا افتخار احمد صاحب خلیل آبادی دامت برکاتہم کی نظروں سے گزری تو سوچا آپ حضرات کی روبرو بھی اس تحریر کو گوش گزار کرتا چلوں تاکہ کچھ فائدہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حاصل ہو سکے۔ حضرت فرماتے ہیں 3 فطری قوانین جو کڑوے لیکن حق ہیں۔ پہلا قانون فطرت، اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے۔ یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ اگر کھیتی میں دانہ نہ ڈالا جائے تو گھاس پھوس اگاتی ہے وہاں پر۔ تو حضرت فرما رہے اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے تو کج فکری اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہے، یعنی اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ تو اپنے دماغ کو سب سے پہلے اچھی فکروں سے مزین کرنا چاہیے تاکہ کج فہمی نہ آنے پائے، تاکہ وہ شیطان کا گھر نہ بننے پائے، تاکہ الٹے سیدھے خیالات اس میں نہ آنا پائیں۔ دوسرا قانون فطرت، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی کچھ بانٹتا ہے۔ خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے، غم زدہ انسان غم بانٹتا ہے، عالم علم بانٹتا ہے، دیندار انسان دین بانٹتا ہے، خوف زدہ انسان خوف بانٹتا ہے۔ ہم دیکھیں ہم کیا بانٹ رہے ہیں، اس مطابق ہم اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں، ہم کیا بانٹ رہے ہیں، اس پر ہم اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بار بار جس کو آپ حضرات کے روبرو گوش گزار کیا گیا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تیسرا قانون فطرت، آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھیں۔ حضرت فرما رہے جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھیں، اس لیے کہ کھانا ہضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہے، مال و دولت ہضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے، بات نہ ہضم ہونے پر چغلی اور غیبت بڑھتی ہے، تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں غرور میں اضافہ ہوتا ہے، مذمت کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے دشمنی بڑھتی ہے، غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں مایوسی بڑھتی ہے، اقتدار اور طاقت ہضم نہ ہونے کی صورت میں خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت فرما رہے اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور ایک با مقصد اور با اخلاق زندگی گزاریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، سب سے پہلی اور بڑی بات کہ اسے ہضم کرنا سیکھنا ہے۔ اور یہ سیکھ ہمیں اللہ والوں کے پاس جانے سے ملے گی، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ملے گی،
ان کی نظر میں رہنے سے ملے گی۔ اسی لیے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم وعمت فیوضہم فرماتے ہیں کسی کی نظر میں رہنا سیکھو۔ اکثر وہ احباب جو اپنے فالوور کو خوش کرنے کے جذبے کے ساتھ بکواس کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں، اور روز افزوں ان کی بکواس بڑھتی چلی جا رہی ہے، کبھی علماء کے خلاف، کبھی مدارس کے خلاف، کبھی اللہ والوں کے خلاف، کبھی آپس میں بانٹ کر کہ میری جماعت تیری جماعت، یہ اس کا آدمی یہ اس کا آدمی۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہیں سمجھ جانا چاہیے، انہیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے۔ اور ان باتوں پر انہیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنے فالوورز کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنی باتوں سے ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف، بے دینی کی طرف، بد دینی کی طرف، دنیا داری کی طرف ڈھکیل تو نہیں رہے۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ صحیح معنی میں نہج نبوت کو سمجھنے والی بن جائیں، اسلامی طرز فکر کو اوڑھ لینے والی بن جائیں، اور خصوصاً ہمارے علماء کرام جو علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اس علم کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ پہنچانے والے بن جائیں، ملاوٹ نہ ہو، جو منہ میں آ رہا وہ بکا جا رہا ہے ایسے نہ ہو۔ جب آپ نے اپنے نام کے آگے مفتی لگایا ہے، جو اب تک نہیں لگا تھا، پتہ نہیں کیسے لگایا ہے، لیکن اگر لگایا بھی ہے تو آپ کو حضرت مفتی عبد القدوس رومی علیہ الرحمہ کا یہ شعر یاد کرنا چاہیے جو حضرت نے نظم المفتی، جو رسم المفتی کی شرح ہے، اس میں تحریر فرمایا ہے کہ مفتی پہ ہے یہ لازم کہ غور و فکر کر لے، محشر میں رب اکبر اس کو کہیں نہ پکڑے، احکام میں جسارت ہے کام یہ شقی کا، اور اس سے بچتے رہنا شیوا ہے متقی کا۔ تو آپ جسارت نہ کریں، ہوش میں رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، صحیح سوجھ بوجھ کی، صحیح سمجھ کی، صحیح فہم کی اللہ توفیق عطا فرمائیں، اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔